کون ہو تم؟ ہمارے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولے اندر گیا تو اپنے بیڈ پر کسی اور کو پورے استحقاق سے لیٹے دیکھ کر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے چور سمجھ کر اس کو مارتا پیٹتا، واش روم سے آواز آئی، کون ہے واصف؟ تبھی گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹتی ہوئی وہ باہر نکلی، اور جو ہی اس کی نظر سامنے کھڑے اپنے شوہر پر پڑی تو وہ ہکا بکا ہی رہ گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ تو 1 ہفتے کے بعد آنے والے تھے نا؟ اور بہزاد، اس کا تو وہ حال ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر ایک انجان آدمی اس کی بیوی کے ساتھ اسی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس کے گلے سے بہت مشکل سے آواز نکلی تھی، یہ آدمی کون ہے؟ جو میں سمجھ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ وہ کیسے کہہ دیتا کہ وہ یہی سمجھ پایا ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیٹھ پیچھے اس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس آدمی کا آدھے ادھورے کپڑوں میں ملبوس ہونا اور اس کی بیوی کا واش روم سے نہا کر نکلنا صاف صاف اور چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ یہاں پر بہت کچھ غلط ہو گیا ہے۔ بہزاد، میرا یقین کریں، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو میرا کزن ہے۔ میں اکیلے گھر میں گھبرا رہی تھی تو تبھی اسے بلا لیا۔ معروف نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا وہ اسے صاف صاف بتا رہا تھا کہ اس کی جان سے پیاری بیوی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس آدمی نے ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں بات کرتا دیکھ کر موقع غنیمت جانا اور جلدی سے بھاگ گیا۔ بہزاد کا دل چاہا کہ اس کے پیچھے بھاگے اور اس آدمی کو پوچھے کہ وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا اور اس کو مارے پیٹے، لیکن اس کی ٹانگوں میں تو جیسے جان ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ڈھہ سا گیا تھا، چہرے کی رنگت ایک دم ہی زرد پڑ گئی تھی۔ تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو معروف؟ آخر کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ میں تمہیں سرپرائز دینے یہاں تک چلا آیا اور تم نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آنے لگی وہ چیخ اٹھا اور اسے دھکا دے کر الگ کر دیا۔ بہزاد، میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف آپ سے ہی پیار کرتی ہوں۔ معروف نے بھرپور کوشش کی کہ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے بس میں کر سکے، اس کو اپنے جھوٹوں میں پھنسا سکے، لیکن اس کی اصلیت کھل چکی تھی۔ بتاؤ کون تھا وہ؟ اس نے سر جھکا کر بتانا شروع کیا، وہ میرا کزن ہے، میں اسی کو پسند کرتی تھی، آپ سے دولت کے لیے شادی کی۔ اس کے الفاظ نہیں خنجر تھے، وہ تو سمجھتا تھا کہ جتنا پیار وہ اس سے کرتا ہے وہ بھی اتنا ہی کرتی ہے، مگر یہ سب فریب نکلا۔ بہزاد نے اسی وقت اسے کمرے سے کیا، اپنی زندگی سے بھی نکال باہر کیا۔ تو میری محبت کے لائق ہی نہیں ہو، اس گھر سے نکل جاؤ، جو لے کے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، لیکن آج کے بعد کبھی میرے سامنے مت آنا۔ طلاق کے پیپرز تمہیں بہت جلد مل جائیں گے۔ وہ بہت روئی، چیخی، چلائی، تڑپی، لیکن اب اس کی اداکاری کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی لیے اسے یہی سمجھا کہ جو کچھ وہ سمیٹ سکتی ہے سمیٹ کر یہاں سے چلی جائے، اور وہ یوں بیٹھا تھا ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح کہ جس کی ساری دنیا ہی لٹ چکی ہو۔ وہ اپنا سوٹ کیس بھر کر لے گئی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ کاش میں آتا ہی نہ۔ کچھ گھنٹوں پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جب وہ پاکستان آنے کے لیے اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ ارے واہ، بھابھی کے لیے سرپرائز پلان ہو رہا ہے۔ میں بھی کہوں کہ آپ کو گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ شہزاد اور شہری نے اپنے بڑے بھائی بہزاد کو چھیڑتے ہوئے کہا، جو فون پر پھولوں کا بوکے آرڈر کر رہا تھا۔ وہ دونوں بزنس میٹنگ کے لیے دبئی آئے تھے اور یہاں پر ان کو 1 ہفتے سے بھی زائد ہو گیا تھا۔ وہ شہزاد کی بات پر بس مسکرا کر رہ گیا۔ کیسے اسے بتاتا کہ یہ 1 ہفتہ اس نے بہت مشکل سے کاٹا ہے، جس کو دیکھے بغیر آپ کی صبح نہ ہوتی ہو، اس کے بغیر یہ 7 دن کاٹنا اس کو 7 صدیوں کے برابر لگا تھا۔ بھائی، ابھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، آپ کو یاد ہے نا؟ ابھی ہمیں 1 ہفتہ اور یہاں پر رکنا ہے اور آپ ہیں کہ پاکستان بھاگے جا رہے ہیں۔ شہری نے مصنوعی غصے سے کہا۔ وہ صرف اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے ہوئے مسرور سے انداز میں بولا، یار تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تمہاری بھابھی کی سالگرہ ہے، میں بس جاؤں گا اور کل کی فلائٹ سے واپس آ جاؤں گا۔ جانتا ہوں بزنس میں امپورٹنٹ ہے، لیکن معروف میرے لیے بزنس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
اور یہ تم بھی جانتے ہو۔ شہری ہنس کر رہ گیا۔ وہ اپنے بھائی کی معروف سے محبت سے واقف تھا کہ وہ جنون کی حد تک اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے۔ وہ رات 8 بجے سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن کچھ فلائٹ کی تاخیر اور کچھ ٹریفک کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے اسے 11 بج گئے۔ ہاں، پہنچنے سے پہلے اس نے پھولوں کے بکے اور کچھ گفٹس معروف کو بھیج کر فون پر معذرت کر لی تھی کہ وہ نہیں آ پائے گا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اچانک اس کے سامنے پہنچ کر اسے سرپرائز دے۔ لیکن قسمت نے تو اس کے ساتھ ہی بہت بڑا سرپرائز کر دیا تھا۔ وہ رات اس پر کانٹوں کی طرح گزری تھی۔ وہی رات کسی اور پر بھی قیامت بن کر گزری تھی۔ مسکان نے صبح اپنے شوہر کو ہنستے مسکراتے ہوئے کام پر جانے کے لیے الوداع کیا تھا، لیکن اس بات سے وہ بے خبر تھی کہ وہ آخری بار اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی شادی کا 10واں دن تھا اور آج پہلے دن ہی اس کا شوہر کام پر جا رہا تھا۔ یہ شادی سارے خاندان سے لڑ کر ان کی مخالفت مول لے کر کی گئی تھی، کیونکہ مسکان کو خاندان میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی۔ معمول کے کام نمٹاتے ہوئے دوپہر ہو گئی اور اس کے بعد وہ سوچنے لگی کہ رات کا کھانے کے لیے کیا تیاری کریں یا کچھ ایسا کیا خاص بنائیں جس کے شوہر کو بہت پسند ہو۔ آخر وہ اسے اتنی محبت کرتا تھا تو اس کا بھی حق ہے کہ وہ اس کی پسند کا خیال رکھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے سے اس کی نند شرمین کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو آوازیں دے رہی تھی، امی جلدی سے ادھر آئیں، امی بھائی کے دوست کا فون آیا ہے، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ علی کا ایکسیڈنٹ؟ اس کی ساس چیخنے لگی، ہائے میرا جوان بچہ، اس لڑکی کی منحوسیت کی نظر ہو گئی، کہا بھی تھا اس لڑکی سے شادی مت کرنا، یہ جہاں چاہتی ہے نقصان کرتی ہے، ہائے میرا بچہ۔ وہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے چیخنے لگی اور وہ بس سر جھکائے علی کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ لیکن کچھ دعائیں قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں ہرگز بھی اسے اسپتال لے کر نہیں جائیں گے، اسی لیے کمرے میں بند ہو کر مصلی بچھا لیا اور دعائیں کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسپتال سے خیر و عافیت سے گھر واپس آ جائے گا، لیکن ایمبولینس کا بجتا سائرن اس کے حواسوں کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو سفید رنگ سے ڈھکا بے جان وجود صحن میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی اور اس کے بعد اسے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ اس پر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ علی تو کب کا جا چکا تھا اور اب وہ تھی اور اس کی یادیں۔ اس کی ساس ہر آئے گئے کو بتاتی کہ یہ بہو نہیں ڈائن ہے، اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا، اسی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، پیدا ہوتے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی، پھر چچا چچی نے پالا تو ان کا بھی نقصان پر نقصان ہوتا گیا اس لڑکی کی وجہ سے۔ ارے میں نے کتنا منع کیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اس لڑکی کی محبت میں مت پڑو، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی اور دیکھو اپنی جان سے گیا۔ وہ ایسی باتوں کو سن کر چپ رہتی کیونکہ وہ بچپن ہی سے ایسی باتیں سننے کی عادی تھی کہ وہ منحوس ہے، وہ نقصان کر دیتی ہے، اس کی کالی زبان ہے اور ایسی بہت سی باتیں۔ پہلے تو تکلیف ہوتی ہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسی نے انہی باتوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا۔ وہ ایک قیامت کی رات مسکان اور بہزاد کی زندگیوں میں طوفان لے آئی تھی، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ہر طوفان کے بعد ایک نیا دور جنم لیتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی اور کہاں بہزاد اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں رہنے والا، دونوں ہی اپنی زندگیوں میں زخم اور چوٹ کھائے ہوئے، لیکن کاتب تقدیر نے ان کا ملن پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ بس اب قسمت دیکھ رہی تھی کہ کب وہ ان دونوں کو ملانے کی سازش کرے۔ بھائی، آپ آخر کب تک اس بے وفا عورت کی یاد کو دل سے لگائے رہیں گے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میرا اس دنیا میں واحد سہارا آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ہی اپنے حال سے بیگانے ہو جائیں گے تو میں کس کے سہارے جیوں گا؟ شہری کتنے دنوں سے اس کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تھا کہ کمرے سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اپنے حال میں چپ چپ رہتا، اور یہ بات شہری کو تکلیف دے رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اور ابھی تک اس عورت کی یاد سے وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ تم جانتے ہو نا کہ میں نے اسے کتنا چاہا تھا، اس پر کتنا اعتبار کیا تھا، کہ ہر عورت ایسی ہی بے وفا ہوتی ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا تو شہری کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کا یہ بھائی
دنیا نے ہمیشہ اس کو صبر کرتے اور مصیبتیں جھیلتے ہی دیکھا تھا۔ چھوٹا تھا تو ماں باپ چلے گئے، اس پر اپنی اور اپنے بھائی کی ذمہ داری آن پڑی، جس نے اسے بخوبی نبھایا، اور جب اس کی اپنی خوشیوں کا وقت آیا تو بیوی نے ہی دھوکہ دے دیا۔ شہری کی کوششوں کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد اس نے آفس جانا شروع کر دیا۔ مسکان شرمین کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے جو ہی اس کے کمرے میں گئی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ شرمین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور اس کی گفتگو سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ جو ہی اس کے قدموں کی آواز سنی، شرمین نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ آپ کو مینرز نہیں ہے کہ جب کسی کے کمرے میں جائیں تو اسے دستک دے کر جاتے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ وہ میں صفائی کرنے آئی تھی۔ شرمین نے ایک زہریلی نظر اس پر ڈالی۔ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، اور تم کو آتا ہی کیا ہے؟ جاؤ ابھی یہاں سے، جب میں باہر جاؤں گی تو کر لینا صفائی۔ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس کو اچھے سے بے عزت کرنے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس گئی تھی۔ امی، آخر بھائی کے بعد اس عورت کا یہاں اس گھر میں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ آپ اسے نکال کیوں نہیں دیتی؟ اور یہ سوال صرف شرمین کے ذہن میں نہیں بلکہ ہر ایک کے ذہن میں آتا تھا کہ اگر آفتہ بیگم کو مسکان سے اتنی ہی نفرت تھی تو انہوں نے اسے اپنے گھر پر کیوں رکھا ہوا تھا؟ شرمین کے سوال پر ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بدھو ہو تم، مسکان کو اس گھر میں رکھنے میں سراسر ہمارا فائدہ ہی ہے۔ شرمین نے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھا اور پوچھا، وہ کیسے؟ آخر آپ ہی تو کہتی ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو پھر ہم اس کو اپنے گھر میں کیوں رکھیں؟ تو آفتہ بیگم کہنے لگیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہمیں بہت سکون ہو گیا ہے۔ پہلے سارے کام میں کرتی تھی اور جب سے مسکان نے پورا گھر سنبھال لیا ہے تو سکون ہو گیا ہے۔ اب اگر اس کو نکال دیا تو کام کون کرے گا؟ کیا تم کرو گی؟ شرمین نے جلدی سے ہاتھ اٹھائے۔ مجھ سے تو آپ امید ہی مت رکھیے گا کہ میں کوئی کام کروں۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اسی لیے تو اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ کام کرتی رہے گی اور بدلے میں 2 وقت کی روٹی ہی چاہیے اسے۔ وہ اپنی ماں کی سمجھداری کی قائل ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پریشانی تھی کہ وہ اپنی ماں کو کیسے بتائے کہ وہ آن لائن ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے اور یہ دوستی بہت بڑھ چکی ہے۔ مجھے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، وہ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ بھائی، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر تھے جب شہری نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا تو اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کہو کیا بات ہے؟ آج سے پہلے تو کوئی بھی فرمائش کرنے سے پہلے ایسے جھجکے نہیں تھے، تو آپ کیا بات ہے؟ وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا، کہیں کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ اور اس کے اس قدر درست اندازے پر شہری نے چکرا کر اسے دیکھا۔ بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ محضات محسوس ہوتے ہوئے بولا، جس قدر تم شرما رہے ہو نا، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم کسی لڑکی کو پسند کرنے لگے ہو۔ چلو بتاؤ کون ہے اور کب رشتہ لے کر جانا ہے؟ تو شہری بے تحاشا خوش ہو گیا اور جلدی جلدی بتانے لگا، بھائی اس کا نام شرمین ہے، ہماری آن لائن دوستی ہوئی تھی، 3 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی آن لائن محبت کا سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو کیا جواب دے۔ وہ جس لڑکی پر سب سے زیادہ اعتبار کرتا تھا اسی سے اس نے دھوکہ کھا لیا، تو یہ تو پھر آن لائن پیار کی بات تھی۔ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر شہری نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آن لائن کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یقین کریں وہ لڑکی مجھ سے بہت وفادار ہے۔ ہم آج سے نہیں 3 سالوں سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور میں نے اب تک اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی۔ اس کے اتنے اصرار پر بہزاد نے ہاں کر دی۔ وہ صرف اپنے بھائی کی خوشی چاہتا تھا۔ بولا، ٹھیک ہے، جب تم کہو کہ ہم رشتہ لینے کے لیے چلے جائیں گے۔ شہری نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ شرمین کو جب شہری نے بتایا کہ میرے بھائی شادی کے لیے مان گئے ہیں، تم بھی اپنے گھر میں بات کر لو، تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے یہی تھا کہ پتہ نہیں شہری کا بڑا بھائی مانے یا نہیں، اور وہ اپنے بھائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ جس زندگی کا شرمین نے سوچ رکھا تھا وہ صرف اسے شہری ہی دے سکتا تھا۔ اپنے خاندان میں تو کوئی دور دور تک ایسا نہیں تھا جو اس کی خواہشات کو پورا کرتا، اسی لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر شہری سے تعلق بڑھایا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے بہت ڈرتے ڈرتے شہری کے بارے میں آگاہ کیا۔ پہلے تو وہ بہت غصہ ہوئی تھی
اور ناراض بھی، لیکن جب آفتاب بیگم کو پتہ چلا کہ لڑکا اسلام آباد کے ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی مان گئی۔ مسکان کو انہوں نے بلایا اور کہا، میری بیٹی کے رشتے کے لیے لوگ آنے والے ہیں، تم نے ہی سارے انتظامات سنبھالنے ہیں۔ اگر کسی چیز میں کوئی بھی کمی یا کسر ہوئی تو میں تمہیں اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں لگاؤں گی۔ تو وہ کام کر رہ گئی۔ اس کا سب سے بڑا خوف ہی یہی تھا کہ اگر وہ یہاں سے نکلی تو کہاں جائے گی۔ اسی لیے وہ کوئی بھی سوال کیے بغیر، بحث کیے بغیر ان کی ہر بات مانتی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر یہاں سے نکالی گئی تو اسے کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ چچا چچی نے تو پہلے ہی لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ مقررہ دن پر بہزاد شہری کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر ہی غیر ارادی طور پر مسکان پر گئی تھی۔ اگرچہ دروازے پر انہیں آفتاب بیگم نے ہی خوش آمدید کہا تھا اور وہ دور کھڑی تھی، لیکن پھر بھی بہزاد کو وہ بہت خاص لگی تھی۔ وہ لوگ اندر آ گئے اور مسکان بھاگ بھاگ کر سارے کام کرنے لگی۔ اسی نے ان لوگوں کو چائے اور دیگر لوازمات پیش کیے، پھر برتن بھی وہی اٹھا کر لے کر گئی۔ اس کے بعد شرمین کو لے کر آئی۔ جس طرح وہ کام کر رہی تھی اس کو لگا شاید وہ اس گھر کی ملازمہ ہے، کیونکہ جب اس نے منگنی کی رسم کے لیے اجازت مانگی تو آفتاب بیگم نے اس لڑکی کو نہیں بلایا تھا، جس سے بہزاد کے خیال کو تقویت ملی کہ وہ اس گھر کا فرد نہیں ہوگی۔ اس کو یہ بھی حیرانی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا۔ آفتاب بیگم بولی، اصل میں میں چاہتی تھی کہ پہلے میری بیٹی کا رشتہ پکا ہو جائے تو پھر ہم ایک ہی بار میں سب رشتہ داروں کو بلائیں۔ بہزاد کے بھی یہی خیالات تھے، اسی لیے اتنا جاننے کا تردد نہیں کیا۔ اس نے منگنی کی رسم کے طور پر 2 لاکھ چیک شرمین کو دیا اور اپنے ساتھ لائے گئے دیگر تحائف بھی ان کے حوالے کیے۔ جاتے جاتے اس لڑکی کا خیال آیا تو جب باہر نکلا تو مسکان ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ آفتاب بیگم سے مخاطب ہوا، آپ کی ملازمہ بہت اچھا انتظام کرتی ہے، میرے خیال سے اس کو انعام ملنا چاہیے۔ اس نے اپنے بٹوے سے 5-5 ہزار کے 2-3 نوٹ نکال کر مسکان کو تھما دی اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گا، اور خود بہزاد نے بھی اچانک ہی ایسا کیا۔ شرمین بولنے ہی لگی تھی کہ یہ ملازمہ نہیں، میری بیوہ بھابھی ہے، لیکن آفتاب بیگم نے اسے کونھی مار کر چپ کروا دیا۔ وہ لوگ چلے گئے تو اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کا تعارف کروانے کی؟ ہمارے لیے کون سا اتنی اہم ہے؟ جبکہ مسکان کا دل دکھ کی گہرائیوں سے بھر گیا تھا۔ یہ اس کے رشتہ دار تھے جن کے لیے وہ ذرا بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ ایک اجنبی تھا جس نے تھوڑی ہی دیر کی محنت کے لیے اسے انعام سے نواز دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آفتاب بیگم نے وہ پیسے بھی اس سے چھین لیے۔ بہزاد کو اگرچہ وہ لڑکی اور اس کی ماں کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ اگر شہری مسکان کے لیے کہتا تو اس سے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی اور اسے پازیٹیو وائبس محسوس ہوئی تھی، لیکن شرمین اور آفتاب بیگم کا رویہ اسے کچھ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ مگر شہری کی خوشی کا خیال کر کے وہ چپ ہو گیا کہ زندگی تو اسے ہی گزارنی ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا۔ بھائی، اب آپ اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ شادی کریں۔ گھر آ کر شہری نے اس سے کہا تھا، وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اب کیا بتاتا کہ اس کا دل شادی نام کے لفظ سے ہی بیزار سا ہو گیا ہے۔ شہری اور شرمین جلدی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے کچھ ہفتوں کے بعد ایک بار پھر سے بہزاد کو جانا پڑا۔ اس بار وہ شہری کو ساتھ لے کر نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے دوست اور اس کی بیوی کو ساتھ لایا تھا۔ اس بار بھی وہ لڑکی اسے بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتی ہوئی دکھائی دی۔ اگرچہ کھانے کا آفتاب بیگم نے یہی کہا تھا کہ شرمین نے بنایا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ اسی لڑکی کے ہاتھ کا ذائقہ ہوگا۔ آفتاب بیگم نے بھی اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلایا ہوا تھا۔ جب شادی کی تاریخ طے کرنے کا وقت آیا تو انہی میں سے ایک عورت بولی، آفتاب، اپنی بہو کو تو بلا لو، وہ بھی تو گھر کا فرد ہے۔ وہ تو گڑبڑا کر رہ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان کو آواز دی، مسکان ادھر آؤ، تمہیں کہا تو تھا کہ مہمانوں میں آ کر بیٹھ جایا کرو۔ یہ بہت شرمیلی ہے نا، اسے بس گھرداری کرنا پسند ہے، لوگوں سے ملنے جلنے سے کتراتی ہے۔ تو بہزاد اور اس کے دوست کو مسکرا کر بتانے لگی۔ مسکان بہت ڈرتی ہوئی آئی تھی، اسے آفتاب بیگم نے سختی سے منع کیا تھا کہ مہمانوں کے سامنے ہرگز نہیں آنا، نہ ہی بیٹھنا۔
اور اب وہ خود ہی اسے بلا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ 1 ماہ بعد کی طے کی گئی تھی اور شادی کی تیاریوں کے لیے بہزاد نے ایک اچھی خاصی رقم کا چیک عابدہ بیگم کو تھما دیا تھا، کیونکہ اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر کا کوئی کفیل نہیں ہے۔ خود ان کے گھر کی ساری تیاری بہزاد کے دوست کی بیوی نے سنبھال لی اور یوں شادی کی تیاری میں وقت گزرنے لگا اور احساس ہی نہیں ہوا۔ شہری دلہا بنا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بہزاد کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا، بھائی میری کتنی خواہش تھی کہ ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی ہوتی، مگر افسوس کہ آپ نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے بولا، چلو تمہاری اپنی شادی کی خواہش تو پوری ہو گئی نا، یہی بہت ہے۔ اب چلو بھی، بارات کا وقت نکل جائے گا، ہمیں کافی دور جانا ہے۔ بارات لڑکی والوں کے گھر وقت پر پہنچ گئی تھی۔ جانے کیوں بہزاد کی نظریں اسی لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی اور اسے زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، کیونکہ جہاں جہاں پر کوئی کام ہوتا اس کے نام کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ مسکان، یہاں آؤ یہ کام کرو، وہاں جاؤ وہ کام کرو، مہمانوں کو دیکھو، اور ان کی بیٹی کی تیاریاں تو دیکھنے کے لائق تھیں۔ ہاں، مگر مسکان کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ اپنی بات کہنے سے جھجک نہیں سکتا تھا۔ تبھی عابدہ بیگم کو بولا کہ آپ نے اپنی اور اپنی بیٹی کی تیاری تو بہت اچھی کی ہے، لیکن آپ نے اپنی بہو کی تیاری پر غور کیوں نہیں کیا؟ عابدہ بیگم تو پریشان ہو کر رہ گئی۔ وہ انہیں بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ انہیں اس کا مسکان سے متعلق سوال کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تاہم وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولیں، بیٹا یہ بیوہ ہے اور ہمارے خاندان میں بیوائیں رنگ برنگے بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنا کرتی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتا، شہری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں شرمین کی بیوہ بھابھی سے کیا لینا دینا؟ چھوڑیں، وہ جو کرتی ہے کرے۔ تو وہ بھی چپ ہو کر رہ گیا، لیکن جب رسم کا وقت آیا تو وہ سب سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے باوا سے بلند اسے مخاطب کیا کہ آپ رسم کرنے نہیں آئیں گی؟ آپ بھی رسم کریں۔ تو عابدہ بیگم نے کہا، نہیں، یہ رسم نہیں کرے گی۔ وہ حیران ہوا، کیوں؟ وہ تنفر سے بولی، کیونکہ یہ ایک منحوس لڑکی ہے، میں اس کے ہاتھوں اپنی بیٹی کی رسم نہیں کرواؤں گی، ورنہ میری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے تو میرے بیٹے کی جان بھی چلی گئی اور خود یہ بیوہ ہو گئی۔ یہ نہ ہو کہ یہ میری بیٹی کو بھی بیوہ کر دیں۔ ان کی اس بات پر شہری نے بے ساختہ بہزاد کو دیکھا۔ بھائی مجھے مرنا نہیں ہے، آپ چھوڑیں نا اس لڑکی کو، ہمیں کیا لگے یہ رسم کرے یا نہ کرے۔ وہ سب کو بولا، دیکھیں میری عادت ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، اور آپ غلط بات کر رہی ہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کی قسمت کو خراب یا ٹھیک نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ ایک بیوہ ہے، یہ رسم نہیں کر سکتی، تو ایک سہاگن تو کر سکتی ہے نا۔ اس کی بات پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب؟ عابدہ بیگم نے ناسمجھی سے دیکھا تو اس نے گہری سانس لی۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سب بے یقینی سے بہزاد کو دیکھنے لگے۔ اتنا ہینڈسم اور امیر لڑکا ایک بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ سب کے حیرانی سے منہ کھل گئے تھے۔ مسکان ڈر کر کانپنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ عابدہ بیگم یہی سوچیں گی کہ اسی نے بہزاد کو بہلا پھسلا کر اپنی طرف مائل کیا ہے، اور بولی، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس کی طرف مڑا، آپ سے کسی نے کچھ پوچھا ہے؟ نہیں نا، تو چپ رہیں۔ اگر باقی وقت آپ چپ رہتی ہیں تو اس وقت بھی خاموش ہی رہیں۔ اس کے اتنے سخت لہجے پر وہ واقعی چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ عابدہ بیگم نے پینترا بدلا اور اس بار کچھ نرم لہجے میں کہنے لگی، دیکھیں یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، اور تو کیا بیوہ کی شادی نہیں ہوتی؟ ان کی بات کاٹتا وہ بولا تو عابدہ بیگم کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کو کیسے منع کرے۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے کیسے میں اس کی شادی آپ سے کر دوں؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بالکل ویسے جیسے آپ نے شرمین کی اور شہری کی شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ اور ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر آپ شرمین کی شادی شہری سے کروانا چاہتی ہیں تو پہلے آپ کو اپنی بیوہ مسکان کا نکاح مجھ سے پڑھوانا ہوگا، پھر یہ شادی ہو پائے گی۔ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہری بدحواس ہو کر کھڑا ہوا تو وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روک گیا۔ تم ہی تو چاہتے تھے نا کہ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہو، تو میں تو بس تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ اس وقت پورے ہال میں صرف وہی بول رہا تھا اور باقی سب چپ تھے۔ جو بھی کوئی بات کہنے کی کوشش کرتا
وہ اس کو چپ کروا دیتا۔ آپ ادھر آئیں، اس نے مسکان کو تحکم سے کہا تو وہ ڈرتے ہوئے اسٹیج پر آئی۔ ادھر میرے برابر میں آ کر بیٹھیں۔ مسکان نے مزاحمت کی کوشش کی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہزاد نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ مولوی صاحب، آپ پہلے ہمارا نکاح پڑھوائیں گے۔ مسکان کی بات کو اکثر نظر انداز کرتا ہوا وہ مولوی صاحب سے مخاطب ہوا۔ اگر آبدہ بیگم کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کی بیٹی شرمین کی شادی بھی نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی اس نکاح پر راضی نہ ہوتی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ ایک بیوہ سے سہاگن بن چکی تھی۔ جی، تو اب آپ کو اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ رسم ادا کرے؟ آبدہ بیگم چپ ہو کر رہ گئی۔ پہلی بار انہیں کسی نے شکست دی تھی اور انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شہری اور شرمین کا نکاح پڑھوایا گیا اور جو حق مہر مسکان کا رکھا گیا وہی شرمین کا رکھا گیا۔ اب یہ منحوس لڑکی میری بیٹی کا حق مارے گی، اس کی جٹھانی بن کر اس پر راج کرے گی۔ میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ان دونوں کو رخصت کرتے ہوئے آبدہ بیگم دل ہی دل میں آئندہ کے لیے پلان بنانے لگی۔ گاڑی ایک وسیع اور اس محل نما گھر میں آ کے رکی تو مسکان اپنی قسمت کے ہیر پھیر پر حیران رہ گئی۔ کہاں وہ ایک چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی اور کہاں وہ محل کی رانی بن گئی تھی۔ مہمان راستے ہی سے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی دلہنوں کو لیے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یکدم ہی بہزاد کے دل کو بے چینی سی لگ گئی۔ یہ میں نے جذبات میں آ کر کیا فیصلہ کر لیا؟ میں نے تو کبھی بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ مجھے تو عورت نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ پھر میں نے یہ کیا کیا؟ اس نے یکدم ہی مسکان کا ہاتھ چھوڑا تھا اور جلدی سے بھاگتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ وہ شرمندہ ہو گئی۔ انہوں نے تم سے ہمدردی سے شادی کی تھی، اپنے آپ کو خوش قسمت مت سمجھنا۔ وہ بھی پچھتا رہے ہیں تم سے شادی کر کے، اسی لیے چلے گئے۔ شرمین نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ شہری شرمین کو لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ وہاں پر اکیلی کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ملازمہ بہزاد کا رویہ دیکھ چکی تھی، اسی لیے وہ بھی کنفیوز تھی کہ میں صاحب کی دلہن کو ان کے کمرے میں پہنچاؤں یا نہیں۔ وہ بھی غائب ہو گئی اور وہ اکیلی وہاں کھڑی رہ گئی۔ تو یہ ہے میری قسمت۔ اگر آپ میں میرے ساتھ کو نبھانے کا حوصلہ نہیں تھا تو پھر مسیحا بننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تھک کر وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے کب نیند نے اسے اپنے ہوش میں لے لیا پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ وہ یہ شادی ہرگز بھی نہ کرنا چاہتا تھا، مگر لاشعور میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے یہ فیصلہ کروانے پر مجبور کر دیا۔ 2 دن پہلے ہی تو اسے پتہ چلا تھا کہ مارخ شادی کر رہی ہے۔ یہ خبر دینے والے نے بہزاد کو اچھا خاصا سمجھایا کہ جب وہ دھوکہ دے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی اور اسے کوئی غم کوئی پچھتاوا نہیں تو تم کیوں اس کی یاد میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ تم بھی شادی کرو، بلکہ اس سے پہلے کرو اور اسے دکھا دو کہ تمہیں اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہی وہ باتیں تھیں جنہوں نے اسے وہ فیصلہ ایک دم سے ہی کروا دیا۔ 2-3 گھنٹے باہر یوں ہی اپنی سوچوں کے ساتھ گزار کر جب وہ گھر واپس آیا تو گہرے سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں پر ہوگی کہ مسکان نے اسے لاؤنج میں صوفے پر سوئی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ اسے اٹھانے کا سوچا، پھر دھیرے سے بازو میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر اسے لٹا کر اس کے اوپر کمبل دے دیا اور خود دوسری طرف سو گیا۔ سونے سے پہلے وہ ذہن بنا چکا تھا اور اس رشتے کو قبول کر چکا تھا۔ صبح مسکان کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ گزشتہ رات کا احوال یاد آیا تو اور بھی شاکڈ ہوئی کہ میں یہاں پر کیسے پہنچ گئی۔ ساتھ ہی نظر سوئے ہوئے بہزاد پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ وہی اسے یہاں پر لایا ہوگا۔ اسے زیادہ دیر تک سونے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے فریش ہو کر کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ بی بی جی، آپ اتنی جلدی اٹھ گئیں؟ وہ مسکرا دی۔ مجھے جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ مجھے بتاؤ تمہارے صاحب لوگ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں، وہ بنا دیتی ہوں۔ ملازمہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے ناشتہ بنایا۔ تب تک باقی سب لوگ بھی اٹھ گئے۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لائی تو بہزاد نے نرمی سے اسے ٹوک دیا۔ آپ رہنے دیتی، ملازمہ ہے نا کام کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے وہ اس کو کوئی جواب دیتی شرمین بول اٹھی، مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے پیاز والا آملیٹ بنا کر دو، اور چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، مجھے گرم چائے لا کر دو۔
وہ اچھا کہہ کر کچن کی طرف پلٹ رہی تھی کہ بہزاد کی آواز نے اسے روک لیا۔ رکیے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر وہ شرمین کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جیسے آپ اس گھر کی مالکن ہیں ایسے ہی مسکان بھی ہے، بلکہ وہ آپ کی جیٹھانی بھی ہے، تو اس لحاظ سے آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں اور اسے آپ کہہ کر پکاریں۔ آپ کا پچھلا رشتہ آپس میں جو بھی تھا وہ اب پیچھے رہ گیا، اور اگر آپ کو کچھ اسپیشل کھانے کا دل ہے تو ملازموں کو بول دیجئے، وہ بنا دے گی۔ شرمین کا تو منہ جو کھلا وہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ مسکان بھی اس کے رویے پر دنگ رہ گئی۔ کہاں تو وہ کل سے اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور آج اسے سب کے سامنے اتنی عزت اور مان دے رہا تھا۔ شرمین کا چہرہ احساس اہانت سے سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے مسکان کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ناشتے کے دوران وہ ہر چیز اس کی پلیٹ میں رکھتا رہا اور اسے زبردستی کھانے پر مجبور کرتا رہا۔ شرمین ناشتے کے بعد کمرے میں جا کر شہری سے الجھ پڑی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اس مسکان سے عزت کی بات کروں، اس سے دب کر رہوں؟ تم بولے کچھ نہیں، شہری نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ دیکھو، میں اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس لحاظ سے وہ میری بڑی بھابھی ہیں، تو ان کی بھی عزت مجھ پر فرض ہے، اور میں تم سے بھی یہی امید رکھوں گا کہ تم بھی ایسا ہی کرو، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری طرف سے بھائی کو کوئی بھی شکایت کا موقع ملے۔ شرمین منہ بنا کر رہ گئی۔ ناشتے کے بعد وہ مسکان کو لیے کمرے میں آ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ شادی بہت اچانک ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو دل سے تسلیم کر لیا ہے اور میں اس رشتے کو پورے خلوص سے دل سے نبھاؤں گا، لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ انسان ہونے کے ناطے اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے جس طرح کل ہوئی تھی تو پلیز آپ درگزر کر دیجیے گا۔ وہ پہلی بار خود کو ایک محفوظ ماحول میں پا کر اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہی تھی۔ اگرچہ علی بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اپنی ماں اور بہنوں کی زبانوں کے آگے وہ بھی بے بس تھا اور اس کو ہی صبر کرنے کو کہتا تھا، لیکن بہزاد نے پہلے دن اس کا مقام اور حیثیت واضح کر دی تھی، اور یہ بات مسکان کے دل میں اس کا مقام بڑھا گئی تھی۔ ابھی وہ سوچ میں مگن تھی کہ وہ بولا، شرمین کی ساری تیاری تو ہم نے پہلے ہی مکمل کر لی تھی، لیکن ولیمے کے لیے آپ کا ڈریس لانا پڑے گا، چلیے بازار چلتے ہیں۔ وہ اس کو ساتھ لیے بازار آ گیا اور سب سے مہنگی بوتیک پر اسے لے آیا۔ مسکان نے زندگی میں کبھی اس طرح کی بوتیک کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور آج قسمت اس پر یوں مہربان ہوئی تھی کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ سب سے اچھا اور خوبصورت جوڑا اس کے لیے سلیکٹ کر کے اسے جولری شاپ پر لے آیا اور پھر اسے پارلر ڈراپ کر دیا۔ گھر آیا تو شرمین اور شہری دونوں ہی پارلر کے لیے نکل چکے تھے۔ شہری اور شرمین کو اکٹھے ہی وہاں پر پہنچنا تھا۔ وہ اپنی اور مسکان کی تیاری کی وجہ سے لیٹ ہو چکا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر پارلر سے مسکان کو لینے گیا تو ایک بدلی ہوئی مسکان کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ پارلر والوں نے تو اس کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ اب ایک نہایت حسین لڑکی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جب وہ اسے ساتھ لیے ہال کے اندر داخل ہوا تو سبھی کی نظر ان دونوں کی طرف اٹھ گئی اور ہر ایک کی نظروں میں داد اور تحسین تھی۔ شرمین اور شہری کا کپل تو بہت پس منظر میں چلا گیا تھا۔ سب ان کو ایک ساتھ دیکھ کر حیران بھی ہو رہے تھے اور خوش بھی۔ ان کو چاند سورج کی جوڑی قرار دے رہے تھے اور شرمین کو یہ دیکھ دیکھ کر جلن اور حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ مسکان کبھی اتنے لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، یوں جیسے دلاسا دے رہا ہو کہ سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کو ساتھ لیے اسٹیج تک آیا اور وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ ولیمے کی تقریب میں بہزاد اور مسکان ہی سب کے لیے محور نگاہ رہے اور موضوع گفتگو بھی۔ گھر آ کر کمرے میں وہ پریشان سی بیٹھی تھی کہ اب اس سارے حلیے کو ٹھیک کیسے کرے۔ کمرے میں آیا تو پرانی یادوں نے اس کے ذہن پر دستک دے دی۔ وہ بھی تو ایسا ہی دن تھا جب وہ اپنی محبت کو پا لینے کے غرور سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ معروف دلہن بنی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کو اپنی نظر لگ جانے کا ہی خوف پیدا ہو گیا تھا۔ وہ رات اس کی انتہائی حسین گزری تھی۔ من پسند شخص انسان کو مل جائے تو وہ یوں ہی سرشار ہو جاتا ہے، اور اب اس کا بھی وہی حال تھا، اور آج کمرہ بھی وہی تھا اور حالات بھی، لیکن اس کمرے میں موجود عورت بدل گئی تھی۔ وہ اندر آیا تو مسکان کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کوئی ہیلپ چاہیے؟
تو وہ روحانسی ہو کر بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے اتارنا ہے۔ اس کا اشارہ اپنے بالوں میں لگی پنس اور ایکسٹینشنز کی طرف تھا۔ اس کی پہلی شادی جب علی سے ہوئی تھی تو نہایت سادگی سے نکاح کی چھوٹی سی تقریب ہوئی تھی۔ اس کو نہ تو جولری کا اتنا علم تھا اور نہ ہی میک اپ کا، اور آج تو وہ خود کو ہی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ بہزاد نے بہت نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا تو مسکان کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ خود بہزاد کے دل میں بھی ہلچل سی مچی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے مسکان کے وجود سے ساری جولری الگ کی تھی، پھر وہ اس کے سر سے پنس اور ایکسٹینشنز نکالنے لگا۔ یہ سب کر کے واپس سے اس کا چہرہ میک اپ سے پاک کیا۔ یہ لو، تمہارا سارا کام تو میں نے آسان کر دیا، اب تم واش روم جا کر کپڑے چینج کر لو۔ وہ بے طرح خوش ہو گئی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ معصومانہ لہجے میں کہتی وہ اتنی پیاری لگی کہ بہزاد کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار اسے گلے سے لگا لے۔ وہ واش روم چلی گئی اور جب کپڑے چینج کر کے آئی تو اسے اپنا بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ آج اسے بہزاد سے ایک الگ ہی شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ ابھی اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ خود بھی ابھی اس حالت میں نہیں تھا۔ یہی بہت تھا کہ اس نے شادی کو قبول کر لیا۔ اسی لیے وہ مسکان کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، تم آرام سے سو جاؤ، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے یہ شادی صرف اور صرف مارو کو یہ دکھانے کے لیے کی تھی کہ اگر وہ اس کی زندگی سے چلی گئی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی زندگی میں نئی عورت کو لا کر بہت خوش ہے، مگر اس کو نیچا دکھانے کے چکر میں اس کا اپنا دل ہی کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ شرمین مسکان کی اتنی اہمیت دیکھ کر دل ہی دل میں سخت جلن اور حسد کا شکار محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تو باقاعدہ محنت اور کوشش کر کے شہری کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور یہ سب پایا، اور مسکان اس کو تو بنا محنت کے ہی سب کچھ سجی سجائی پلیٹ میں مل گیا۔ اور یہی بات تھی جو شرمین کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ رات کو جب سب ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے تھے تو وہ کہنے لگی، آپ دونوں جانتے ہیں نا کہ میری ماں کا اس دنیا میں میرے علاوہ بلکہ ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مسکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ مسکان پریشان ہو گئی کہ ابھی یہ کیا نئی چال ہے چلنے والی۔ اس کے تاثرات کو دیکھتے شرمین نے اپنی بات جاری رکھی، اب وہ وہاں پر اکیلی ہیں اور میں یہاں پر اتنی دور، اب روز بروز ان کو ملنے بھی نہیں جا سکتی، تو میں نے ایک یہ حل نکالا ہے۔ اس نے غالباً شہری سے پہلے ہی بات کر لی تھی۔ اس کی خاموشی تو بہزاد نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ تو کیا حل نکالا ہے آپ نے؟ اس نے شرمین کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کو یہیں پر لے آؤں۔ اتنا بڑا گھر ہے، ایک کمرے میں اگر وہ بھی رہ لیں گی تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا۔ اس نے تو اپنی بات مکمل کر دی لیکن مسکان کے گلے میں نوالا اٹک گیا تھا۔ آبدہ بیگم کو یہاں پر آنا اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی زندگی میں جو دو خوشی کے پل آئے ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ بھائی میرا خیال ہے شرمین بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آنٹی وہاں پر اکیلی کیسے سروائیو کریں گی، ہم ان کو یہیں پر لے آتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کاش بہزاد انکار کر دیں، مگر وہ لاپرواہی سے بولا، اگر تم دونوں کا یہی فیصلہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، جیسا تم دونوں کو مناسب لگے۔ مسکان کے چہرے کا رنگ اڑ گئے۔ بہزاد نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی اور کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ آبدہ بیگم تو جیسے پہلے ہی انتظار میں تھی۔ ادھر شرمین نے فون کر کے خوشخبری سنائی، ادھر وہ ٹرین پکڑ کر شام تک گھر میں بھی موجود تھی۔ آتے ہی انہوں نے مسکان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ جب تمہیں پتا تھا کہ میں آ رہی ہوں تو تمہارا کام نہیں بنتا تھا کہ تم میرے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاؤ؟ یہ کیا ملازموں کے ہاتھوں کا کھانا تم نے میرے آگے رکھ دیا ہے؟ تمہیں پتا تو ہے میں تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں۔ وہ ڈر گئی اور جی اچھا کہتے ہوئے کچن میں گئی اور ان کے لیے دوبارہ کھانا بنایا۔ تب تک بہزاد بھی آ گیا اور ان کے سامنے سب ٹھیک اور اپنی غلطی چھپانے کو وہ اونچی آواز میں کہنے لگی، ارے مسکان تمہیں منع کر رہی ہوں کہ نہ تھکاؤ خود کو، کیوں میرے لیے کھانا بنا رہی ہوں؟ پھر بہزاد کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اصل میں
یہ میرے آنے سے بہت خوش ہے، اسی لیے کہہ دیا کہ بس میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ بہزاد نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور ساروں کو اشارے سے ان کی بات کا جواب دیتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آفتاب بیگم کا یہاں پر آنا تو اسے بھی ہرگز پسند نہیں آیا تھا، لیکن یہ گھر اس کے ساتھ ساتھ شہری کا بھی تھا اور وہ شہری کی ساس تھی، تو اس لحاظ سے وہ نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی اعتراض کرنا بنتا ہے۔ اگلے دن ناشتے پر مسکان آفتاب بیگم کی موجودگی کی وجہ سے بہت ڈر ڈر کر کھانا کھا رہی تھی کہ بہزاد نے اس کی پلیٹ میں خود سالن ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے بہزاد بیٹا، میرا علی بھی ایسے ہی کرتا تھا، اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ جب بھی صبح دونوں ناشتہ کرنے بیٹھتے تو وہی اس کی پلیٹ میں بھرتا تھا، کبھی اس کو سالن ڈال کر دیتا، کبھی روٹی پکڑا دیتا اور کبھی پانی۔ آپ کو ایسا کرتے دیکھا تو مجھے اس کی محبت یاد آ گئی کہ کتنا پیار کیا کرتا تھا۔ مسکان نے گھبرا کر آفتاب بیگم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر بظاہر تو مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن وہ جاتی تھی کہ اندر ہی اندر وہ اس کی بے بسی پر ہنس رہی ہوں گی۔ بہزاد نے کوئی تاثر نہیں دیا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ پھر تو اکثر ہی ہونے لگا، جب بھی وہ مسکان اور بہزاد کو اکٹھے بیٹھے دیکھتی تو علی اور مسکان کا ذکر چھیڑ دیتی۔ میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی مسکان کی طرف ایسے ہی دیکھتا، اس کا ہاتھ پکڑتا، بہت پیار کرتا، یہ کرتا وہ کرتا تھا، اور ایسی ہی باتیں۔ وہ یہ ایسا اس لیے کر رہی تھی کہ بہزاد کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں اور اس کا رشتہ مسکان سے خراب ہو۔ شرمین نے 2 دن بعد ان سے کہا، آپ کی اس پلاننگ کا کوئی اثر ہوتا ہوا لگ تو نہیں رہا، ابھی تک سب ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر انسانی دل ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھنے لگی، تم نے اپنے شوہر سے معلوم کیا کہ اس کے بھائی کا ماضی کیا تھا؟ تو شرمین ان کو بتانے لگی کہ شہری نے مجھے بتایا تھا کہ بہزاد بھائی کی لو میرج ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی دھوکے باز نکلی اور انہیں چیٹ کر کے چلی گئی، اور اس کے غم میں کئی ماہ وہ بیچارے ٹھیک ہی نہیں ہو پائے۔ بہت پیار کرتے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئی، تو بس ایسا کر کے اپنے شوہر کے موبائل سے بہزاد کی پہلی بیوی کا نمبر مجھے نکال کر دے دیں، باقی میں جانوں اور میرا کام۔ شرمین سمجھ نہ پائی کہ اس کی ماں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ جب وہ آفس میں لنچ بریک پر تھا، جب ریسیپشنسٹ نے اسے کال کر کے کہا کہ سر کوئی لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے، تو چونک اٹھا، پوچھا کون؟ تو وہ کہنے لگی آپ کی وائف ہے۔ وہ حیران ہوا کہ مسکان یہاں پر کیا کرنے آئی ہے۔ ریسیپشنسٹ کو بولا کہ اندر بھیج دو، اور جب وہ لڑکی اندر آئی تو اسے دیکھ کر وہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکان نہیں ماروخ تھی۔ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ وہ دبا دبا سا چلایا۔ وہ میز پر دھرے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہو گے، کیوں نہ ہم سب کچھ دوبارہ سے سٹارٹ کریں؟ آئی پرومس، اب کی بار تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ بہزاد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، جو آج بھی اس کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تم جاؤ گی خود، یا میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلواؤں؟ اس نے نہایت سرد لہجے میں کہا، تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ اسے تو اس فون کرنے والی عورت نے کہا تھا کہ وہ آج بھی اس کی یاد میں تڑپتا ہے، اسی لیے وہ اسے دیکھنے اور اس سے بات کرنے چلی آئی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ آفس سے نکلتے ہی اس نے اس عورت کو میسج کرتے ہوئے کہا، جھوٹی عورت، آج کے بعد مجھے میسج یا کال مت کرنا، وہ تو میری شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ آفتاب بیگم نے جب اس کا میسج پڑھا تو حیران رہ گئی۔ ان کی چال ان پر ہی الٹ پڑ گئی تھی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ پرانے پیار کو دیکھ کر پگھل جائے گا اور اس کی توجہ مسکان پر سے ہٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اب ان کے پاس واحد حل وہی تھا جس پر وہ پہلے سے عمل کر رہی تھی۔
کہ مسکان اور بہزاد کے درمیان علی کو لے آنا، بار بار ہر بات کے بیچ لے آنا۔ مسکان نے محسوس کیا کہ بہزاد کا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا نرم اور شفیق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لیے دیے سے انداز میں رہتا تھا۔ ان کے درمیان تو ویسے بھی میاں بیوی والا تعلق نہیں تھا، صرف ایک بے نام سا رشتہ تھا جس پہ وہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں سے بہزاد نے اس کے حال پر اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے پوچھ نہیں پاتی تھی کہ وہ اتنا بدل کیوں رہا ہے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید علی کا ذکر اسے ڈسٹرب کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہر بار جب آفتاب بیگم علی اور مسکان کا ذکر کرتی تو اسے اپنا اور معروف کا رشتہ یاد آ جاتا، اور اپنے اس کے ساتھ گزارے لمحات یاد آتے، اس کا سٹریس بڑھ جاتا۔ آفتاب بیگم نے اپنی آخری چال چلنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن مسکان کو ساتھ لیے وہ کوٹھے پر آ گئی اور دھوکے سے اسے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود گھر آ گئی۔ شام کو بہزاد جب واپس آیا تو اس کو گھر نہ پا کر پوچھنے لگا کہ مسکان کہاں پر ہے، تو انہوں نے اپنی اداکاری شروع کرتے ہوئے روتے ہوئے بتایا کہ وہ صبح گھر سے باہر نکلی تھی، کہ میں سامنے پارک میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، شام ہونے کو آئی ہے، ابھی تک نہیں آئی، مجھے تو لگتا ہے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، روز صبح تمہارے جانے کے بعد پارک چلی جاتی تھی اور کئی گھنٹے بعد واپس آتی تھی۔ میں نے تو تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تمہارا رشتہ نہ خراب ہو، لیکن اب بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ آج تو وہ گھر ہی واپس نہیں آئی۔ بہزاد کا یہ سن کر چہرہ سرخ ہو گیا۔ آفتاب بیگم نے فتح محسوس کی اور اندر تک سرشار ہو گئی۔ اب بیٹھا ہے نا تیر نشانے پر۔ ایک عورت سے دھوکہ کھائے وہ شخص کبھی بھی دوسری عورت پر یقین نہیں کرتا۔ اب یہ مسکان کو بھی ویسا ہی سمجھے گا اور اسے بھی اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ بہزاد نے دنیا گھوم گئی۔ ہاں، یہ اچھا ہوا تھا کہ اس نے جب مسکان کو تھوڑے دنوں پہلے فون لا کر دیا تھا تو اس میں GPS ٹریکر بھی لگوا دیا تھا، اور اس کی مدد سے جب اس نے اس کا پتہ چلایا تو فوری طور پر اس کو وہاں سے بحفاظت واپس نکال لایا۔ گھر آتے ہی وہ آفتاب بیگم پر برس پڑا۔ آپ اپنا بوریا بستر باندھیں اور اپنی سازش اور اپنا زہریلا پن لے کر جہاں سے آئی ہیں وہیں پر چلی جائیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کیا سازش چل رہی ہیں؟ مجھے کچھ علم نہیں ہوگا؟ میں خاموش رہتا ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرے صبر کے پیمانے کو لبریز مت کریں۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں۔ میں کبھی مر کر بھی یقین نہیں کروں گا کہ یہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایک معصوم لڑکی جو شہری پہلی دفعہ آئی ہے، جسے ابھی تک موبائل استعمال نہیں کرنا آتا، جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ روزانہ پارک جاتی ہے۔ اور یہ بھی مجھے پتہ چل چکا ہے کہ آپ ہی نے معروف کو میرے پاس دفتر بھیجا تھا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہوگی؟ ان کے ایک ایک کر کے سارے راز کھلنے لگے اور ساری سازشیں ناکام ہونے لگیں۔ اب ان کے پاس بہترین حل یہی تھا کہ وہ چپ کر کے اپنا سامان پیک کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ شرمین کو بھی نکال دیا جاتا، کیونکہ شہری نے اسے صاف صاف وارننگ دے دی تھی کہ میں اپنے بھائی کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اگر تمہیں رہنا ہے تو میرے بھائی اور میری بھابھی دونوں کی عزت کرنی پڑے گی۔ اور شرمین نے سوچا تھا کہ ایک لگژری خوابوں کی دنیا کی زندگی جینے کے لیے یہ سودا کچھ مہنگا تو نہیں ہے۔ ہاں، آفتاب بیگم بہت بڑا سبق کے لیے واپس جا رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی مسکان کو کمرے میں لے کر آیا۔ 2 سے 3 گھنٹے وہاں کوٹھے پر گزارنے کے بعد اس کی جو حالت ہوئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ بہزاد نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر تسلی دینے لگا۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی کہے، میں کبھی کسی کا یقین نہیں کروں گا، اور تم بھی مت کرنا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ مجھے اماں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے ہی مجھے وہاں پر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اس کی جھوٹ کی اسے سزا بھی مل گئی ہے۔
اب کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، اور میں یہ بھی سمجھ چکا ہوں کہ تمہیں تمہارے حق سے محروم کر کے میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اصل میں میں بس خود کو اور تمہیں وقت دینا چاہ رہا تھا تاکہ ہم اپنے رشتے کو صحیح طریقے سے باہمی رضامندی سے آگے بڑھائیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بات کے آخر میں وہ کچھ شوق ہوا تو مسکان نے شرما کر سر مزید اس کے سینے میں گھسا لیا، تو بہزاد نے مسکان کے دونوں ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے۔ میں عورت نام سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو دل کو کچھ الگ ہی محسوس ہوا، اور پھر مجھے نہیں پتا قدرت نے وہ فیصلہ مجھ سے کیسے کروایا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ لیکن اب میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ مسکان کے لیے یہ سب سننا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے تو ابھی تک اپنے لیے سب کے منہ سے برے الفاظ ہی سنے تھے اور برے القابات سنے تھے۔ پہلی بار اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سننا ایک نیا تجربہ تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ زندگی نے اگرچہ اسے بہت دکھ اور تکلیف دی تھی، لیکن بہزاد کی صورت میں ایک اچھا شوہر دے کر تمام کمیوں اور تکلیفوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور بہزاد بھی خوش تھا۔ ایک اچھی اور خوشگوار رات کا اختتام صبح کے نہایت ابھرتے اور چمکتے سورج پہ ہوا۔ میری زندگی میں بھی ایسے ہی اجالا آیا ہے۔ ظلم کے اندھیروں میں چھٹ چکے ہیں اور اب سب کچھ روشن اور صاف صاف اجلا اجلا سا ہے۔ مسکان نے سوئے ہوئے بہزاد پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سوچا اور بے اختیار اپنے نصیبوں پر رشک کرنے لگی۔